آج کا سوال، اگر سحری کھاتے وقت اذان صبح ہو جائے تو وہ غذا جو منہ میں ہے اس کو نگلا جا سکتا ہے؟ کہ اگر آپ سحری کر رہے ہیں اور ابھی آپ کچھ کھا رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں مثلاً، ایک دم سے آپ کو اذان صبح کی آواز سنائی دی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ آپ کا روزہ باطل ہو گیا یا روزہ صحیح ہے؟ اگر سحری کھاتے وقت معلوم ہو جائے کہ صبح ہو چکی ہے، مثلاً آپ پانی پی رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں اور ایک دم سے اذان کی آواز سنائی دی، تو جو لقمہ منہ میں ہے یا جو پانی کا گھونٹ آپ لے رہے ہیں اور جو حلق میں چلا گیا نیچے ہو تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، جو ابھی آپ کے منہ میں ہے اسے فوراً اسے باہر تھوک دینا چاہیے۔ اور اگر جان بوجھ کر آپ اسے نگل جائیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اذان شروع ہو گئی اور روزے کا وقت جو شروع ہو گیا ہے، سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ اسے نگل گئے تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ ایک اہم مسئلہ اور بھی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے تھوک کے لیے بھی بیان کیا تھا، سر و سینے سے نکلنے والے بلغم کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو انسان کسی کو زکام ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، جو اس کے بلغم سینے میں ہوتا ہے یا مثلاً ناک سے نکلتا ہے، سر سے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب تک منہ کے اندر نہ ہے، یعنی ابھی آپ نے کھکھارا اور آپ کے حلق میں اندر ہی ہے، تو اسے دوبارہ آپ نگل لیں تو اس سے کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ آپ کے باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر منہ کے اندر آ جائے، یعنی آپ نے کھکھارنے کے بعد آپ کا بلغم آپ کے منہ میں آ جائے، تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ اسے دوبارہ نہیں نگل سکتے، یعنی دوبارہ پیٹ میں جائے گا تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ یہ آیت اللہ خامنئی کے نزدیک وہ احتیاط واجب ہے اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط مستحب ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ اسی سے مربوط وہ ہے روزے کی حالت میں اگر بلڈ پریشر، یعنی کسی کو بی پی ہائی رہتا ہے یا لو رہتا ہے، اس کی دوا آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کھانا ضروری ہو تو فرماتے ہیں اس کے لیے آپ جو ہے وہ بی پی کی دوا لے سکتے ہیں، لیکن بی پی کی دوا کھانے سے آپ کا روزہ باقی نہیں رہے گا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، آپ کو اجازت ہے، یعنی آپ کے گناہ نہیں ہوگا، حرام نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے کھانے سے روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو بہت ہی علاج کے لیے جو دوا استعمال کی جاتی ہے، جس کا نہ کھانے سے آپ کے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، اس کو بھی کھا سکتے ہیں، لیکن روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ دوسرا اہم مسئلہ ہے وہ ہے مسوڑوں سے خون کا آنا۔ بہت سے لوگوں کے منہ سے، دانت سے خون نکلتا ہے اور یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر منہ سے خون نکل آیا تو آپ کا روزہ باطل ہو گیا، لیکن اگر خون آپ کے مسوڑے سے نکل رہا ہے اور آپ نے اسے حلق کے اندر نہیں لے گئے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مثلا اگر آیا ہے تو اسے تھوک دیجئے، اور اگر خون اتنا کم ہے کہ وہ خون منہ کے اندر تھوک سے مل کر ختم ہو جائے تو پھر وہ کوئی حرج ہی نہیں، وہ تو پاک ہو جائے گا، تو کہ تھوک کے ساتھ مل گیا، اور اس کے نگلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور اگر شک ہو کہ تھوک کے ساتھ خون ہے یا نہیں، تب بھی اس سے نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ منہ سے خون نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو حلق تک پہنچنے سے روکنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔